بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھک میں. اور آج جو وہ موضوع ہیں ہمارے پاس وہ دو میجر ہیں اور انہی کے نیچے بہت سی چیزیں چل رہی ہیں, سب ڈسکس کریں گے. پہلا, حکومت کے 3 سال کارکردگی اور اس میں سچائی کتنی ہے, مطلب کارکردگی کتنی ہے اور شور کتنا ہے. اور دوسرا, افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ چل رہا ہے, وہ دہشت گردی شروع ہو گئی ہے, اس میں پاکستان پہ کیا اثرات پڑیں گے. ڈی جی ایس پی آر کی آج کی پریس کانفرنس ہے, ان ساری باتوں کے اوپر بات کرتے ہیں. سر 3 سال ہو گئے ہیں, آپ کو مبارک ہو. ایک جمہوری حکومت ہے, ویسے تو جمہوریت کا تسلسل ہی ہے, جہو جی بھی ہے. تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ بتایا گیا کہ 3 سال میں کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں کارکردگی, آپ کو کارکردگی, آپ اتفاق کرتے ہیں ان سے؟ آپ نے خود ہی فرمایا کہ چلیں اس کو جمہوریت کا تسلسل ہی کہتے ہیں. ویسے یہ اعزاز لینے کے لیے ہمارے وزیر اعظم تیار نہیں ہیں. وہ ایک سے زیادہ مواقع پہ 2008 سے 2018 کے جو 10 برس ہیں, جو 2 حکومتیں تھیں, انہیں مطعون کر چکے ہیں, انہیں لام تان کر چکے ہیں. گویا وہ اپنی حکومت کو جوہری طور پہ اس بندوبست سے جو 2008 سے 2018 تک رہا مختلف سمجھتے ہیں. صرف وہی مختلف نہیں سمجھتے, پاکستان کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو بندوبست ہے, میں اس کو بندوبست کہہ رہا ہوں. ہاں جی بالکل, میں اسے حکومت نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے, یہ جو ارینجمنٹ جو کیا گیا ہے, جی 25 جولائی 2018 کو جو عزتوں اور ذلتوں کی تقسیم کی گئی, جی 26 جولائی والی ٹویٹ کے مطابق, اس کے ہوتے ہوئے ایک تو یہ کہ حکومت کی کارکردگی پہ رائے دینا بذات خود بہت مشکل ہے. حکومت ہے کس کی, ہاں تو اس پہ بات ہوگی. ہم وہ نہیں کرتے, چونکہ آپ کو پتا کہ نہیں ہمارے سی ای او نے ہمیں روک رکھا ہے. ہم ظاہر ہے کچھ ہمیں بھی قومی وقار کا خیال ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب اور ان کی سیاسی جماعت ہے, وہ بنیادی طور پہ ایک خاص ایک خاص نوعیت کی ایک اسپیشی ہے. جسے جمع کیا گیا ہے, اسے سیاسی جماعت کہنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. وہ لوگ جو ازلی, جنہیں جو ہے وہ ظفر علی خان صاحب کہتے تھے کاسا لسان ازلی, انہیں جمع کیا گیا ہے. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں ہمیں تجربہ نہیں تھا. بھئی کس کو تجربہ نہیں تھا؟ حمیدہ مرزا کو تجربہ نہیں تھا, شیخ رشید کو تجربہ نہیں تھا, شاہ محمود قریشی کو تجربہ نہیں ہے, پرویز خٹک کو تجربہ نہیں ہے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں جناب من؟ اس کے بعد جہاں تک کارکردگی کا تعلق ہے, تو میرے خیال میں ایک تو یہ کہ عام آدمی سے پوچھ لینا چاہیے. دوسرے, ہماری معیشت کے جو اشاریے ہیں, جو انڈیکیٹرز ہیں, وہ دیکھ لیے جائیں. اگر ملک کے وزیر اعظم کو یہ کہنا پڑ جائے کہ ملک خوشحال ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم کو شاید خود بھی یقین نہیں ہے اور وہ دوسروں کو یقین دلانا چاہ رہے ہیں. اب یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ گاڑیاں بہت بکی ہیں, یہ وہ بات ہے جو شوکت عزیز 2005 میں کیا. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے نا. اور لوگوں کے پاس موبائل آ گیا. اور جہاں تک ملک کی ساکھ کا تعلق ہے, جہاں تک جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم کی کارکردگی کا تعلق ہے, تو میں اس کے صرف 2 اشارے آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر ہمارے بھائی امداد تشریف رکھتے ہیں, گوہر بھائی بیٹھے ہیں, نور اللہ صاحب بیٹھے ہیں, یہ سب بھائی بات کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ نہ کرتے ہوئے بھی ہماری زبان پھسل گئی, یا دل کی بات نو کے زبان پہ آ گئی کہ بائیڈن صاحب فون نہیں کرتے. لیکن ویسے بعد میں ہم نے کہا کہ ہم نے یہ نہیں کہا تھا, لیکن ہم اخبار میں چھپ گیا سارا کچھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ایک کتاب آئی ہے, اونلی آئی کین فکس اٹ, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سمائی آٹوبایوگرافی کہہ لیجیے. انہوں نے ایک طویل انٹرویو دیا ہے 2 صحافیوں کو, ٹھیک ہے, جسے وہ اون کرتے ہیں کہ یہ میرا انٹرویو ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک خاص جگہ پہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کا ذکر ہے. جب وہ ان سے مل لیں گے, ان سے جو بات منسوب کی کہ ہم اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں. میں صرف آپ سے یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ 4 جملے ہمارے ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں ٹرمپ صاحب نے کہے ہیں,
اور وہ چاروں جملوں میں صرف ایک ہی لفظ آتا ہے کہ ہی از اے ویری گڈ ایتھلیٹ. ویری گڈ ایتھلیٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایز اے اسٹیٹس مین ہاں جو امریکہ کا وہ صدر جو بذات خود امریکی صدور میں بڑا معیار میں ذرا ہلکا تھوڑا معیار میں جو ہے وہ کمزور سمجھا جاتا ہے, اس کے پاس بھی ہمارے ملک کے وزیر اعظم کے لیے کہنے کو سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہ بڑا اسپورٹس مین اچھا تھا. اسی لیے جب وہ اس دورے سے واپس آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا میں ورلڈ کپ جیت گیا ہوں. تو معاف کیجیے گا یہ دونوں طرف ایک جیسی صورتحال ہے. لیکن میرا خیال ہے کسی نے اس دورے کے حوالے سے پاکستان میں بھی کہا تھا کہ پورے امریکی جو ہیں وہ دوزانوں ہو کے بیٹھے ہوئے تھے. ہاں اس لیے وہ اتنے دوزانوں ہو کے بیٹھے تھے کہ ان میں سے کسی کو ایئرپورٹ پہ آنے کی فرصت نہیں ملی. ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ ایئرپورٹ کی بس میں بیٹھ کے سامنے اس کے رزاق داؤد صاحب بیٹھے تھے, ان کے ساتھ جو ہمارے سفیر صاحب تشریف رکھتے تھے سامنے والی سیٹ پہ, اور ساتھ میں شاہ محمود قریشی صاحب اس موڈ میں بیٹھے تھے کہ پہچانے نہیں جا رہے تھے. حالانکہ ماشاءاللہ جتنا وہ پرائم منسٹریل مٹیریل ہیں وہ بڑی دور سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب بیٹھے ہیں, لیکن اس بس میں نہیں پہچانے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جناب اس ملک کی کارکردگی جو ہے میں آپ سے عرض کر دوں کہ جو جہاں نقصان ہوا ہے وہ معیشت کا ہے, وہ قومی ترقی میں اختلال تعطل آیا ہے, اور ان 3 برس میں ہم بحیثیت قوم کے جہاں پہنچے ہیں مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہے کہ یہ ممکن ہے ہمیں 10 سے 12 برس جو ہے صرف اس نقصان کو کور کرنے میں لگ جائیں, بشرطے کہ کہیں کوئی یہ سوچ لے کہ یہ جو ہم نے بندوبست کیا ہے یہ غلط ہو گیا. 22 کروڑ کی قوم میں بندوبست پہ نہیں دستور پہ چلتی. دستور پہ چلتی ہیں, بالکل صحیح بات ہے. امداد سمرو صاحب سر کیونکہ وہ بڑے سخت آدمی نے, میں سوال نہ کولوں تہاڈے تو بات پوچھاں تو میرے کو پوچھو میں سخت جواب دے دینا. نہیں تسی نرمی دیو گے انشاءاللہ. کیوں سر ہو سکتا ہے کدی کدی سر مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے انٹرویو میں یہ جو بات, انٹرویو نہیں وہ تقریر میں وہ یہ بات کی کہ یار کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, عدلیہ سے بھی ہوئی, فوج سے بھی ہوئی, تو میں بھی تنقید کیا کرتا تھا, یعنی کہ میری تنقید ٹھیک ہے دنیا ہی تنقید غلط ہے. یار اس کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو میں کارکردگی پہ تھوڑا سا بات کر لوں. ہاں اچھا, کارکردگی پہ ہم کیوں سوال کر رہے ہیں؟ حکومت خود نہیں بتا پا رہی کہ ہماری کارکردگی کیا ہے. بات یہ کہ بات تو تب ہونا کہ جب سامنے نظر آئے. عمران خان صاحب کہے کہ جی میں نے یہ اتنے کام کر لیے ہیں, نہیں بتایا اس نے. ایک جملہ انہوں نے, سوری میری ذرا زبان کا ایشو ہے, ایک جملہ انہوں نے کہا, تیرے بیٹے ڈومیسائل دا ایشو ہے, ایک جملہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ناکامی جو ناکام ہوتے ہیں وہ پھر کامیاب. نہیں مطلب کارکردگی, ویسے یہ پوائنٹ بڑا اچھا ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کارکردگی پرفارمنس 3 سالہ کارکردگی, تو اتنے تسی کہہ رہے ہو کہ دیکھیں وہ بندہ کامیاب ہونے کے لیے ناکام ہونا ضروری ہوتا ہے. میری فی الحال تسلیم ہے نا کہ ناکام ہے. یہ فٹ بال اور باسکٹ بال کے کوچ کہا کرتے میچ ہارنے کے بعد میں ایک جملہ عمران خان صاحب کے لیے کہا کرتا ہوں اکثر, وہ یہ کہ اسپورٹس مین ہے, ان کی ساری ڈکشن, ساری ٹرم, ساری کرکٹ سے 11 کھلاڑیوں والا کرکٹ کا کپتان جب ہارے گا آ کے کیا کہتا ہے مائک پہ, کوئی رمیز راجہ کھڑا ہوگا, کوئی کھڑا ہوگا, وہ آ کے کہے گا انگریزی میں, اگر اس کو آتی ہے, اگر نہیں آتی تو پھر اردو میں میری طرح, وہ یہی کہے گا نا کہ جی لڑکے اچھے کھیلے لیکن ہم ہار گئے, اگلی بار صحیح. اب یہ وہی تربیت ہے عمران خان صاحب کی. کارکردگی اس کا مسئلہ نہیں ہے, وہ آ کے یہ کہے گا کہ جی ہم نے کوشش بڑی کی, ہم نے کی, ہم ہار گئے, اب کیا 22 کروڑ اگلی دفعہ دیکھیں گے 22 کروڑ عوام ہار گئے. تو کارکردگی جناب ان کے پاس دکھانے کو نہیں ہے, تو لہٰذا یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. یا تو وہ بتا دیتے کہ جناب اچھا 1100 ارب روپے کا ایک ان کے پاس وہ ہے بجا رہے کہ 1100 ارب روپے زرعی معیشت میں گئے. اچھا زراعت سے کسان سے نکالے کتنے ہیں مہنگائی کی شکل میں, چاہے بجلی ہو, چاہے گیس ہو, چاہے کھاد ہو, چاہے ڈیزل ہو, تو یہ سارا تو نکلے وہاں سے کتنے 1100 ارب روپے گئے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مہنگائی کتنی بڑی ہے. تو خیر اب جو آپ کا سوال ہے کہ میں بھی تنقید کیا کرتا تھا, اور انہوں نے تنقید نواز شریف نے تک کوئی لینگویج یوز نہیں وہ جو یہ تنقید کیا کرتے جو بیٹھے ایون ان کی جو 3 ٹائمز پرائم منسٹر ہے, انہیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کیا بات کتنی کہنا ہے, کہ کتنی کہنی ہے, اور یہ تنقید کریں گے بھی آگے جا کر. یہ نہیں ہے کہ یہ کہہ دیں جب جیسے ہی وزیر اعظم کی کرسی سے ہٹیں گے تو پھر تنقید کریں گے. وہ ایک ہمارا دوست ہے ہمارے, انہوں نے انٹرویو کیا تھا عمران خان صاحب کا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ فلاں اپنے فلاں لے کر آ جاتے. میں نہیں کہہ سکتا اپنے ملک کے سیاستدانوں کے لیے کہ جرنیل اپنے فلاں کو لے آ کر جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. تو یہ عمران خان صاحب کی زبان تھی نا, تو وہ اچھا وہ لیکن وہ میں تنقید کرتا تھا, لیکن یہ پیچھے پڑ گئے ہیں. پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں کہ جس حکومت کو گراؤ. اچھا, اور یہ بڑی حیران کن بات کہی کہ یہ سیاستدان اور مافیا پیچھے پڑ گئی فوج کی کہ حکومت گراؤ. بھئی آپ اصولی بات کریں کہ فوج کا کوئی کام نہیں ہے حکومتیں گرانا یا بنانا, یہ بات خان صاحب کے ذہن میں نہیں آتی. ایک اور دوسری بات سمرو میں آپ سے, چونکہ آپ کی وہ ڈومیسائل والی جو بات کی گئی, اگرچہ ہم تو ظاہر ہے کہ آپ قوم کا جو ہے وہ انٹیگرل پارٹ سمجھتے ہیں, میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کل والی تقریر میں خان صاحب نے ایک ایسا قابل اعتراض جملہ بول دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہے, اس کے باوجود ہم نے انہیں پیکج دیے. یہ کہا نا, معاف کیجیے گا, فیڈرل گورنمنٹ سندھ میں آ بھی کی ہے, صوبائی حکومت جو ہے وہ آپ کی نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ کی حکومت ہے وہ جہاں پہ آپ کی حکومت نہیں وہاں پہ وفاق ختم ہو جاتا ہے. وہاں وفاق ختم ہو جاتا ہے. یہ انتہائی قابل اعتراض. اب یہ جملہ انہوں نے بہتر کیا ہے. پہلے یہ کہتے تھے کہ سندھ ہمارا نہیں ہے, پہلے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ سندھ ہمارا نہیں ہے, اس کے باوجود ہم نے وہاں پہ. تو کوئی مطلب عمران خان صاحب کے پاس فوج کا معاملہ جہاں پر تنقید کا ہے سر, عدلیہ کا, خان صاحب اور آگے جائیں گے, ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں, اور کیونکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اگلے 10 سال ملیں گے, اور نہیں اگر ملے اگلے 5 سال, اگلے 5 سال اور 5 سال بھی ملیں گے, اگر نہیں ملے تو پھر دیکھ لیجئے گا یہ صاحب خود کیا کرتے ہیں. سر جی, بٹ صاحب پڑھو نظر, آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو اس حکومت میں کہ جو 3 سال ہیں, ان 3 سالوں میں حکومت کا سب سے بڑا کیا کام لگا, یا سب سے بڑی کامیابی کیا ان کی, اور سب سے بڑی ناکامی کیا ہے؟ عمران خان صاحب نا ایک چکر باز آدمی, ڈرامے باز سمجھتے ہیں, رنگ باز, وہ رنگ باز ہے ایک, اور وہ رنگ بازی کر رہا ہے پچھلے کوئی تقریباً کم و بیش 92 دے ورلڈ کپ تو رنگ بازی دی شروع ہے, اور بڑی کامیابی نہ فلم جاری ہے. ٹھیک ہے, آج بھی آپ کو شہر میں کسی اور جگہ پہ چلے جائیں, آپ کو مل جائیں گے لوگ جو کہیں گے کہ جناب عمران خان کلہ ہی ہے, باقی تو نل کوئی نہیں. ٹھیک ہے, وہ ندیم صاحب ایک ہیں, ندیم بھائی انہیں کہتے ہیں, جنہوں نے مریم نواز کے بیٹے کی شادی کے اوپر رخنا ڈالنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, وہ کبھی ڈانس کر رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا, کبھی کیا گانا گا کے سنا رہے ہیں. تو جب ان سے سیریسلی پوچھا کہ جناب مسئلہ کیا ہے عمران خان کی حکومت کو, انہوں نے کہا وہ کلہ ہی ہے, باقی تو سارے چور نے, باقی تو سارے وہ کیے, چوری شجاعت وہ ذکر ہی نہ کرو, بندے کوئی نہیں ہے اس کا. اس طرح کی باتیں کر رہے. سوال یہ ہے کہ عمران خان نے جو ٹیم چوز کی ہے اس نے خود چوز کی ہے نا سر. اتحادی تو چلے مل گئے, جو آپ کو جیل چلا گئے اس کو تو چھوڑ دے. اب شاہ محمود قریشی کو وزیر خارجہ تو آپ نے بنایا نا بھائی جان. نہیں, وہ پرچی ہے تو پھر پرچی تے بدل لینی سے نا. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھو نا سر ان کا سب سے بڑا کارنامہ سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ چین جو ہمارا دوست تھا اس کو یہ دشمن بنانے میں کامیاب ہو گئے. ہاں جی, ہو گئے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, خان صاحب دا جی سر, خان صاحب دا کارنامہ, خان صاحب دا. دیکھیں میں جو فرنٹ پہ کھیل رہا ہے نا, میں اسی کی بات کروں گا. بیک آف دا سین میری اننا ویژن نہیں پائیں دیکھن, سیدھی جڑی گل ہے. پردے تے تسی ایکٹنگ کر رہے ہو تو میں تہن نہیں کہاں گا, میں ڈائریکٹر نو کچھ نہیں کہنا. اچھا اوکے, ٹھیک ہے. اچھا, اب میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ معید یوسف صاحب ہمارے ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, انہوں نے جھوٹ بولا سر 2 دن پہلے. اچھا جی, ہاں جی, اور چین والوں فوراً ترنت جواب آ گیا کہ جھوٹ بول رہے جی پاجی. اچھا جی, ہاں, انہوں نے کہا کوڑ ماردا ہے, کوڑ کریندا. ہاں, وہ انہوں نے کیا. واقعہ ہے کہ معید یوسف صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ میں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ جو چین کے منسٹر ہیں ان کے ساتھ گفتگو کی ہے, اور ہم نے افغانستان کے اوپر بڑی اچھی باتیں کی ہیں, اور ہم ایک مشترکہ ویژن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے اتفاق کیا. انہوں نے فوری طور پر یہاں پہ کراچی میں جو کونسل جنرل ہیں ان کی طرف سے ٹویٹ کروایا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ جناب ہماری بات ہوئی ہے, لیکن ہماری بات ہوئی کہ داسو کے دہشت گرد پھڑو, سیکیورٹی کے معیار ذرا بڑھائیں, سیکیورٹی کے معیار سے بات کریں. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہماری افغانستان سے بات نہیں ہوئی, لیکن کیونکہ وہ ایک دنیا کی پاور ہے تو اسے پتہ ہے کہ اینا ہی دسنا کافی ہے. ہاں, ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, یہ یعنی جھوٹ بولتے ہیں. اور چین کو سب سے بڑا اعتراض ہی عمران صاحب اس بات پر ہے کہ یار یہ ہو جاتا ہے کہ ہم کسی ملک میں جا کے جس وقت انویسٹمنٹ کریں گے وہاں کے لوکلز کو پرابلم ہوگا, وہ حملے بھی کریں گے, لیکن جو حکومت ہے وہ جھوٹ تو نہ ہمارے ساتھ بولے, یہ جھوٹ بولتی ہے حکومت. اس لیے چائنا اب آپ سے $3 ارب بھی واپس مانگنے والا ہے.
ਅੱਛਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾथ आपके ਉਹਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਫੜ ਗਏ ਤੇ ਸੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਪੜ ਕੇ ਉਧਰ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ, लेकिन बार वो $3 अरब तो वापस भाई सूद समेत लेंगे वो, ठीक है वो वापस मांगेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ एडवांस। और फिर इसके साथ वो कह रहे हैं कि जो तिकर ਤੁਸੀਂ ਦਾਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ गिरफ्तार, दासू और ग्वादर गिरफ्तार नहीं करते और उनको आप एक्सपोज नहीं करते, एक्सपोज नहीं, मंजर आम पर नहीं लाते कि ये नेटवर्क था, ठीक है, तब तक बीजिंग आने की कोशिश न करना। ओके नूरुल्लाह साहब ये जो हैं क्योंकि वहाँ सर्दी अच्छा चाइनीज जो झूठ वाले बोलने वाली बात है ना, चाइनीज हम इतने होते थे तब से बलूचिस्तान में सैंडिक पे काम करने वाला चाइनीज अगवा भी होते थे, कत्ल भी होते थे, उन्होंने कभी इस तरह का हमें नहीं, क्योंकि वो सब इस तरह उनका रद्द-ए-अमल नहीं है जो अब आ रहा है, क्योंकि उनको हुकूमत पर एतमाद नहीं है सर। नूरुल्लाह साहब आप कारकर्दगी भाईजान बड़ा काम है, चीन को दुश्मन बना लिया अपना, बड़ा काम है, मुखालफत होगी तो नाकामी नहीं आपने बताई कोई, चले नहीं ये तो कारनामा है ना आपके ख्याल में। अच्छा सर ये बताएं आप नूरुल्लाह साहब कि इमरान खान साहब की का ये उज़र आपको ठीक लगता है कि यार कि कोरोना की वजह से हम जो टेक ऑफ किया था, मतलब जरा सी पहुंचना सी कि जिथे वो कोरोना में उसने कांटी डाल दी, ये आपको ठीक लग? बिल्कुल भी नहीं, मेरा ख्याल है कि ये तो उन्हें एक बहाना मिल गया है। हाँ। उससे पहले एक पूरा साल, तकरीबन 1.5 साल का टाइम उन्हें मिला, हाँ। कोरोना आने से पहले, हाँ। जिसमें मुल्की मईशत का जो हाल हो गया था, हमारी इकनॉमिक ग्रोथ का जो पोजीशन थी वो नज़र आ रही थी कि क्या है। इतने बुरे हालात में कोरोना ने तो एक तरह से उन्हें फेस सेविंग दी है थोड़ी सी अपने तौर पर कहने के लिए, लेकिन अगर बाकी सारी दुनिया सर दिहाड़ी बड़ी वड्डी लगी वैसे भाई दा पे। हाँ अच्छा पाकिस्तान कह रहे हो कोरोना ते जेबां भर गया कोरोना 1200 अरब रुपए का स्कैंडल है। हां जी वो 25 लाख 24 लाख पर हेड। हाँ। अच्छा उसके बावजूद मसला यह है कि हमारे मुल्क की जो मजमूई मईशत का हुजम है वो सुकड़ गया है इस हुकूमत के आने के बाद। हमारे मुल्क में इनके कहने के मुताबिक जो $10 अरब की माहाना या सालाना करप्शन होती थी वो रुक गई है सारी। अच्छा रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं और जो है हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट ख़त्म हो गया है या बहुत कम हो गया है और बहुत सारे इशारे वो जो सारे बता रहे हैं, लेकिन उसका किसी चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो आवाम पर नहीं आ रहा। वो जो विजिबल चीज़ें हैं वो एक भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। उनकी जो आप कामयाबी कह रहे हैं, कामयाबी सबसे बड़ी ये है कि वो 3 साल अपनी हुकूमत चला चुके हैं और उन्हें लग रहा है कि वो मज़ीद भी चला सकते हैं। और नाकामी ये है कि वो तमाम वादे और अच्छा हाँ कामयाबी में एक चीज़ और भी है कि अपने उन सपोर्टर्स को जो उनकी उन बातों में उनके साथ चले थे, उनके जो उन्होंने सुहाने ख्वाब दिखाए थे, जो सब्ज़ बाग दिखाए थे, वो आज भी उनके साथ उन बातों पर कायम है। वो घुमा फिरा के वो बड़ा लॉयल उन्हें सपोर्टर मिला हुआ है। मुझे नहीं समझ आती किस वजह से है कि वो कभी वही बात जैसे कह रहे हैं कि कभी वो समझते हैं कि वो अकेला है, हालांकि खान साहब ने तो कहा था मैंने टीम तैयार की हुई है। हाँ। और मैं आऊँगा और 100 दिनों में ये हो जाएगा और 200 दिनों में ये हो जाएगा और 500 दिनों में ये हो जाएगा। 100 दिन को नहीं याद कराना खान साहब, वो उनमें से कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। कोई एक काम नहीं हो सका है। और अब वो सूरत हाल है कि वो आकर अपने जो सबसे बड़ा सूबा है जहाँ पर उनकी हुकूमत है पंजाब, उसमें ये कहते हैं कि ये काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। अच्छा अगर कर रहे हैं तो क्यों नहीं पता चलता? तरक्की अच्छा और पता कारकर्दगी जो अलजबरा नहीं होती जो समझानी और पता चलने वाले अच्छा समझाने वाले भी उनके जो एडवाइजर्स थे वो बार बार बदलते रहते हैं। वो कभी शहबाज गिल साहब और कभी फिरदौस आशिक अवान साहिबा और फिर फयाज चौहान साहब और फिर दोबारा फयाज चौहान साहब और ये बदलते रहते हैं, लेकिन वो कारकर्दगी किसी को नजर नहीं आ रही। हाँ। अच्छा मईशत ने बहुत तरक्की कर ली है, कारकर्दगी सुलेमानी टोपी पाई। मईशत बहुत तरक्की कर रही है लेकिन बार बार हमें वजीर ख़जाना जो है जो माशी मईशत का वजीर है उसको बदलना पड़ता है। रेवेन्यू हमारा बढ़ता जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा हो गया है जो पिछली हुकूमतों के मुकाबले में, और रेवेन्यू का जो हेड है FBR का वो बार बार हमें बदलना पड़ जाता है। 6 हम बदल चुके हैं। हाँ। तो पता नहीं कौन सी तरक्की है और कौन सी कार्रवाई है। अच्छा वो सब MA उर्दू कीता ਉਹਦਾ MBA ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ BCom ਦੀ गवर्नर स्टेट बैंक ਦਾ। अच्छा जी अब ले दे के उनके पास एक नई चीज़ आ गई है कि हमारी तमाम नाकामियों की वजह जो है वो शायद इंग्लिश मीडियम वो हाँ। सिस्टम है। अच्छा खुद इंग्लिश मीडियम से आए हैं। हाँ। उनकी अपनी कैबिनेट में 90% लोग नेशनल बैंक का सदर जेड़ा ना वो बंदा लाया जिन्हें MA उर्दू की। हां ए ते इथों पढ़ के गया ना। और कैबिनेट में सारे लोग वो रखे हुए हैं, कैबिनेट में सारे लोग वो रखे हुए हैं जो इंग्लिश मीडियम से आए हैं, बल्कि बहुत से लोग तो इंपोर्ट करके बाहर से बाकायदा मंगा के बुलाए गए हैं। और अब बता रहे हैं, हमें ये बता रहे हैं कि नाकामी की वजह जो है वो इंग्लिश मीडियम सिस्टम है।
تو انہیں خود نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کرنا ہے. وہ صرف ایک نئی سے نئی گولی تیار کرتے ہیں لوگوں کو دینے کے لیے, اور ان کا سپورٹر وہ لیے جا رہا ہے, ان کا سپورٹر ان کا وہ بائی کر رہا ہے. اچھا حالت میرا یہ ہے, خیال ہے سپورٹر تو زیادہ نا وہ جو لوگ ہیں نا وہ بینیفیشریز ہیں. اچھا دونوں ایسا نہیں ہے. اچھا اچھا ایک اور مزیدار چیز ہوئی تھی کل کی تقریب میں مختصراً عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں مافیات سے لڑ رہا ہوں جو پچھلے 20 سال سے مطلب 10 سال میں. اچھا میں مافیات کے سامنے میں نے دیکھا سی تالی بجا رہی ہیں فہمیدہ مرزا تالی بجا رہے ہیں, شیخ رشید تالی بجا رہے ہیں, شاہ محمود قریشی تالی بجا رہے ہیں, فواد چودھری تالی بجا رہے ہیں, پرویز خٹک, یعنی وہ میں نے 20-25 منسٹرز وہ دیکھے جو مافیا جن سے وہ لڑ رہے تھے عمران خان, اور لڑائی پہ تالی بجا رہے تھے. میں کہا یار کیا بات ہے, داد دے رہے تھے نا, داد دے رہے تھے, فصاحت دے رہے تھے نا. وہ تو آپ وہ جو بات کرنا چاہ رہے تھے کہ بینیفٹ نہیں. بینیفیشریز والی نا. ہاں نہیں, میں آپ سے یہ عرض کیے دوں ہماری پولرائز سوسائٹی ہے, ہاں اور دو ہمارے مسائل بہت ابتدا سے چلے آ رہے ہیں. تو یہ کہ سیاسی شعور ابتدا سے کمزور تھا اور سیاسی جماعتوں نے اس کی کوئی کوشش نہیں کی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عام آدمی میں سیاسی شعور بیدار ہو جائے گا تو وہ صرف عمران خان صاحب کی نہیں, وہ پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نواز کی بھی جواب دہی کرے گا. پیپلز پارٹی دے حوالے نال کافی سیاسی شعور بیدار ہو چکے ہیں پنجاب دے وچ. وہ اسے آپ سیاسی شعور کہتے ہیں, میں اسے نفرت کہتا ہوں. سر وہ نفرت, وہ سیاسی شعور جو ہے وہ سیاسی شعور جو ہے نا وہ مطلب معذرت کے ساتھ وہ آصف زرداری صاحب کی کارکردگی کی وجہ سے اجاگر. وہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے, میں اس سے ہو سکتا ہے اتفاق نہ کروں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت تو دو بڑے دھارے ہیں. ان میں سے ایک جو نسبتاً چھوٹا ہے وہ جمہوریت پسند ہے, لیکن ہمارے ملک میں بڑی محنت سے ہم نے 60-70 برس میں جمہوریت دشمنی, مغرب دشمنی اور منافقت پیدا کی ہے. وہ لوگ جو غیر ملکی سفارت خانوں کے باہر دھوپ میں لائن میں کھڑے ہو کے ویزے کی درخواست لے کے کھڑے ہوتے ہیں, وہ بھی مغرب دشمن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. عمران خان ایون جو مغرب میں رہتے ہیں وہ مغرب دشمن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مشرق کسے کہتے ہیں اور مغرب کسے کہتے ہیں. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جو ہماری ویپنری ہے یہ ہم نے جو ہے بغداد سے منگوائی ہے. یہ جو ہماری درآمدات ہیں, کڑی, موبائل, ساری ٹیکنالوجی تو وہ انہی کی ہے جو یہ جس کے ذریعے ہم لوگوں تک پہنچ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, سب کیا ہے؟ بیسکلی تو یہ علم سے نفرت ہے نا. آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, آپ انہیں ایک ایسی بات بتا رہے ہیں جو خود ان کے نقصان میں ہے. اس ملک کو بنانے والا ہمارے ملک کا قائد, ہمارے ملک کا بانی, وہ انگریزی تعلیم پا کے آیا. ہاں انگریزی تعلیم پا. لیاقت علی خان آکسفورڈ سے پڑھے تھے. جی سر سید نے جو ایفرٹس کی جس سے وہ کرٹیکل میس پیدا ہوا, جس نے ہندوستان میں آزادی کی مسلم حقوق کے لیے علی گڑھ نے. ٹھیک ہے, علی گڑھ کے لونڈوں کی وہ جان ایلیا تھے, وہ جان ایلیا کے جملے باز تھے. خیر وہ سنجیدہ بات نہیں ہے, لیکن ہم 1876 سے جو بات اپنی قوم میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں, خان صاحب ماشاءاللہ, ہارون رشید اور پتہ نہیں کس کس کے زیر اثر جو ہے, یہ دراصل یہ قوم کو ایک سستی چیز کے پیچھے لگانے والی بات ہے. سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو بٹا مارے, موٹر سائیکل والا سوزوکی والے کو, سوزوکی والا پجارو کا شیشہ توڑے. ترغیب نہیں دینی کہ ہم نے علم و ہنر میں آگے نکلنا ہے, ٹیکنالوجی میں آگے جانا ہے. جو حکومت کے بڑے دعوے تھے کہ گرین پاسپورٹ کو عزت دلوائی جائے گی, پاکستان کا کرپشن میں جو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں جو رپورٹ آتی ہے اس میں پاکستان کا نمبر زیادہ برا ہو گیا, پوزیشن زیادہ بری ہو گئی ہے. پاکستان کے پاسپورٹ کی ویلیو جو ہے دنیا کے جو بدترین پاسپورٹس ہیں ان میں شمار کیا جاتا ہے. تو اخیرلے 3 پاسپورٹ پائیں جب سے یہ معاملات انسانوں کے پاس آئے ہیں, جب ہم سے یہ کہا گیا کہ دین مکمل ہو گیا ہے, اس کے بعد سے کسی شخص کا یہ کہنا کہ میں کلّا ہی سچا ہوں باقی سب چور ہیں, یہ اپنے لیے کوئی خاص تشخص اختیار کرنے والی بات ہے. قومیں مل کے آگے بڑھتی ہیں اور مل کے پیچھے گرتی ہیں. ایک بذات خود جو ہے یہ کسی کے ساتھ ناجائز تعریف یا ناجائز اس کی جو ہے وہ اس کی مداحی تو ہو سکتی ہے کہ وہ اکیلا ہی ہے. یار وہ اکیلا ہی ہے, وہ دنگل میں اترا ہوا ہے,
اس ملک میں ترخان نہیں ہے کیا، لوہار نہیں ہے، خراج نہیں چل رہی، کارخانہ نہیں چل رہا، لوگ گندم نہیں بو رہے، کپاس نہیں بو رہے، پیاز نہیں زمین سے نکال رہے، آلو نہیں بو رہے، لوگ کام کر رہے ہیں. یہ بذات خود جو ہے یہ غیر سیاسی سوچ ہے کہ فلاں آدمی تو بہت اچھا ہے. یہ بھٹو صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا، اور اس پر راول رشید صاحب نے کہا کرتے تھے کہ بھائی جس نے چنے ہیں وہ ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہم کیا، ہماری اوقات کیا. خود وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ دو ٹوک انداز میں الفاظ میں یہ نہیں بتا سکتے کہ ان کی 3 سالہ کارکردگی بیسکلی ہے کیا. تو لہٰذا یہی ہے کہ کوئی کارکردگی نہیں، اگر ہوتی تو نظر آ رہی ہوتی. تو اگلی نشست میں ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ ہے یہ افغانستان کی صورتحال، طالبان، پاکستان کو کیا خطرات ہیں وہ، اور ساتھ میں ہم بات کریں گے وہ میڈیا، پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، ہاں وہ کوئی نئی کوئی PMDA بن رہی ہے، وہ کیا بلا ہے، اس پر بات کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.